ہائی ویورز، السلام علیکم. کہ یہ کیسے مزاج ہیں؟ آج میں بڑی عجیب و غریب باتیں کرنے لگی ہوں، اور ایسا باتیں کرنے کے لیے ایسی بڑا حوصلہ چاہیے، کیونکہ انسان دوسرے کی پہ تو غلطی ڈال دیتا ہے. اپنی حماقتوں کا اعتراف کرنا کہ جی ہاں یہ میری غلطی ہے، مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، یا میری ضدی طبیعت کی وجہ سے یہ میرے نقصان ہوا ہے. اور کچھ حماقتیں ایسی ہوتی ہیں جو قسمت میں لکھی ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں معصومیت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی، یا لا علمی کی وجہ سے. میری ایک پہلی حماقت جس کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں، پہلی حماقت ہے میری پہلی شادی. میری شادی کی اس میں معصومیت تھی، چاہت تھی، لیکن بیچ میں سے دھوکہ نکل آیا، مطلب زیادتی نکل آئی جو میں نے بھگتی. بہت ساری جو میری معصومیت، میری چاہت، میری حماقت بن گئی. اس حماقت میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا، کیونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، یعنی میری بیٹی صاحبہ. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ظلم میں نے سہا، جو میں نے زیادتی سہی، مجھے ایسا پھل دیا جو آج تک میری آنکھوں کے سامنے میری آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا سرور ہے. یہ تو تھی میری فیملی لائف، اس میں میرے سے جو حماقت ہوئی. اور یہ اکثر لوگ حماقت کرتے ہیں، کیونکہ ایک خاوند نے سے بیوی نے پوچھا کہ فنش میں اور کمپلیٹ میں کیا فرق ہے. تو خاوند نے جواب دیا کہ ہماری شادی ہوئی. کہتی ہاں ہوئی. تمہاری لائف، تمہاری زندگی کمپلیٹ ہو گئی، میری زندگی فنش ہو گئی. مرد ایسی باتیں کرتے ہیں، اس کی زندگی کمپلیٹ ہو گئی اور اس کی زندگی فنش ہو گئی، یعنی مکمل ہونے میں اور ختم ہونے میں یہ فرق ہوتا ہے. اب دوسری بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. مطلب میرا پروفیشن شروع ہو گیا اور دھڑا دھڑ فلمیں آنی شروع ہو گئی، بہت فلمیں آئیں. تو ایک فلم تھی، ان دنوں میں فلم کر رہی تھی نیک پروین، ٹائٹل رول کر رہی تھی. دلہن رانی، زبیدہ، نیک پروین، یہ اس طرح کے جو ٹائٹل رول میں کر رہی تھی. ان دنوں ایک اور ٹائٹل رول آیا جس کی بہت زیادہ ان کو چاہت تھی. وہ کے پی کے سے بلانگ کرتی تھی پارٹی پروڈکشن، اور سعید خان بہت بڑے ڈائریکٹر تھے پشتوں کے. انہوں نے کہا میڈم نشو کو کاسٹ کرنا ہے، میڈم نشو کو کاسٹ کرنا ہے. وہ کاسٹ کرنے آئے، بڑی منتیں کی، بہت فورس کیا. اسٹوڈیو میں دھوم مچ گئی کہ میڈم نشو کو کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہی، وہ نہیں کر رہی. تو ناظرین، میں جب اسٹوڈیو جاتی تھی اس وقت اتنا میچور ذہن نہیں تھا کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے میں کوئی تھنک کروں یا میرا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہو. میں نے کہا بس، میں نے کہہ دیا نہیں کرنی تو میں نے نہیں کرنی. لوگوں نے مجھے کہنا میڈم آپ کے پی کے لوگ بڑے سر پھرے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکے گی. وہ تو مطلب ریئل شاٹ لیتے ہیں، یعنی کہ پل کے ساتھ لٹکا دیا، چاہے نیچے پانی چل رہا ہے آپ کر لیں گی. میں نے کہا نہیں یہ میں نہیں کروں گی. وہ فلم تھی دلہن ایک رات کی. سپر ہٹ سانگ ہے اس کے، بہت اچھے گانے. ایک گانا اس کا لو آ گیا میرا سانوریا، ان دنوں وہ ریڈیو پہ بہت آتے تھے. اور ایک میرے جانا نہ خدا حافظ، یہ بھی بہت ہٹ ہوا تھا. اور بھی سارے آلموسٹ اس فلم کے سارے گانے ہٹ ہوئے تھے. تو میں نے وہ فلم واپس تو کر دی. تو ان دنوں مطلب یہ نیک پروین میں وہ یوسف صاحب تھے جو بہت بڑے ڈائریکٹر تھے. احسن یوسف کے والد صاحب تھے، وہ ڈائریکٹر تھے. اور محمد علی صاحب میرے ساتھ ہیرو تھے، اور ٹائٹل رول نیک پروین کا تھا. تو میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی کہ جی یہ میں اتنی بڑی فلم ہے، یہ لگے گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بڑی ٹپکل نا سوشل فلم تھی، گھریلو قسم کی فلم تھی، فیملی اورینٹڈ فلم تھی کہ بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ کیا سنسیرٹی ہوتی ہے. فلم لگی، دلہن ایک رات کی بھی لگی اور نیک پروین بھی لگی. ایک ہی ویک میں دونوں فلمیں لگی. آپ میری جو فلم تھی نیک پروین، اس کو اتنا رش ملا، اتنا رش، ایسا ریسیپشن، ایسا استقبال ہوا اس فلم کا کہ بھئی کیا کہنے، ٹکٹ نہیں مل رہی تھی. اور پھر ڈے بائی ڈے اس فلم کے رش نے
جو کم ہونا شروع کیا، گراف نیچے آنا شروع کیا تو سارے پریشان ہو گئے. اور دلہن ایک رات کی جب لگی، کیونکہ کاسٹ پختون قسم کی پشتو کاسٹ تھی، تو اس میں اس فلم نے ریسیپشن نہیں لیا. لیکن اگلے ہی ہفتے جب وہ اٹھی ہے فلم تو پھر وہ اس نے ٹریفک بلاک کر دی اور نیک پروین فلاپ ہو گئی. اور دلہن ایک رات کی جو میں نے باوجود ہزار کوشش کے وہ فلم نہیں کی، وہ سپر ہٹ اور اس نے اپنا ایک ریکارڈ بنایا. اور نمی اور بدر منیر تھے، آصف خان تھے، نمی تھی، میرا خیال ہے کہ مسرت شاہین بھی تھی. تو نمی ایز اے ہیروئن ایک نیا اضافہ ہوا فلم انڈسٹری میں. بہت وہ فلم ہٹ ہوئی اور مجھے سب لوگ کہتے تھے، اور جس نے مجھے مشورہ دیا تھا نا آپ نے وہ فلم نہیں کرنی، وہ مجھے زہر لگنے لگے. اور میں لڑی ان سے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں مشورہ دیا. کہتے جی ایک شاٹ ہے اس میں نیمی برج کے ساتھ لٹک رہی ہے، وہ اس نے اصل شاٹ دیا تھا. یہ درست تھا کہ وہ شاٹ میں نے نہیں دینا تھا، میں بڑی ڈرپوک تھی. یہ ہوا دلہن ایک رات کی، چھوڑ دی، دکھ ہوا، فلم سپر ہٹ. تو اب ایک اور فلم تھی، وہ بھی بڑا مزیدار قصہ ہے. وہ فلم تھی تلاش. اس میں میڈم شبنم تھی، ممتاز تھی، اور جو ایک اور رول تھا نا وہ ایک قوالن کا رول تھا، قوالی کرتی ہے. تو انہوں نے کہا، اور پرویز ملک صاحب ریناؤنڈ ڈائریکٹر اور ہیرو بھی قدیم تھے، تو انہوں نے کہا جی یہ 2 ہیروئنس پہلے ہیں، آپ نے بھی کرنا ہے. میں نے کہا میں تو تیسری ہیروئن کا رول نہیں کروں گی، اور گانے بھی 2 ہیں آپ کے، قوالیاں ہیں، آپ قوالی کرتی ہیں اس میں، مطلب فنکشنز میں جاتی ہیں اور قوالن کا رول ہے. میں نے کہا ہرگز نہیں کروں گی، میں نے بالکل نہیں. پرویز ملک صاحب نے اسسٹنٹ سے کرایا، جاوید فاضل صاحب نے کہا میڈم بڑا اچھا رول ہے. وہ رول پھر انہوں نے میری جگہ بابرہ شریف کو لیا. اس وقت وہ ایک آدھ فلم آئی تھی، نہیں میں بھی نہیں تھی، وہ بھی نہیں تھی، تو اس کو لیا. تو اس کی جو قوالی ہے نا، دیکھا جو میرا جلوہ تو دل تھام لوگے، کہاں تک جفاؤں سے کام لوگے. اور دوسری قوالی تھی اس کو، پیار کی آس نگاہوں میں سجائے رکھنا. یہ 2 قوالیاں تھیں. ریڈیو کا دور تھا، بہت آتی تھی، بہت چلتی تھی. اور یہ فلم لگی، میڈم شبنم کا بھی واجبی سا رول تھا، ممتاز کا بھی اس کے حساب سے رول تھا. لیکن یہ 2 گانے، یہ 2 قوالیاں، اور بابرہ نے بڑا خوبصورت وہ کیپ سی تھی، اس میں پر لگا ہوا تھا، بڑی پیاری لگ رہی تھی. خوبصورت تو ہوتی ہے ہیروئن، بڑی اچھی قوالی کی، بڑا اچھا گانا پکچرائز کروایا. اس فلم کا کوئی گانا سپر ہٹ نہیں ہوا. یہ 2 قوالیاں آج تک لوگوں کو یاد ہے، اور میرا پچھتاوا بھی مجھے یاد ہے کہ کاش میں یہ کر لیتی. دونوں گانے سپر ہٹ ہوئے. تو ناظرین، کبھی کبھی انسان کو، وہ اس وقت عمر ایسی تھی، میچور نہیں تھی، ضدی طبیعت، بس دماغ اڑ گیا، سوئی اڑ گئی، نہیں کرنا تو نہیں کرنا، کہہ دیا میں نے نہیں کرنا. ایک اور بات تھی، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی. وہ یہ بات تھی جب صاحبہ نے اور ریمبو نے اکٹھا کام کرنا شروع کیا. صاحبہ بھی نہیں تھی، ریمبو بھی نیا تھا. تو کچھ دو ایسا کہ مطلب لوگ کہتے تھے دیکھو جی دونوں کا افیئر چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو لوگ کہتے کہ جی تسی انج کرو نا، اس طرح تو ٹھیک نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، صاحبہ ریمبو کے ساتھ کام نہیں کرے گی، میں نے جو کہہ دیا. تو کئی فلموں سے کٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. میں نے کہا نہیں کرے گی، ریمبو کے پیر میں کام نہیں کرے گی. تو پھر باجی شمیم، اللہ تعالیٰ پروردگار عالم انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند ہوں، شمیم آرا، اس نے کہا ادھر آ. میں کہا جی باجی، تو نے اپنی یہ غصے والے دماغ کے ساتھ، شارٹ ٹیمپرنس کی وجہ سے تو نے اپنا کتنا نقصان کیا تجھے پتہ ہے. میں نے کہا ہو جائے نقصان، مگر میں نے اس کو ریمبو کے ساتھ کام نہیں کرنے دینا، نہیں کرے گی یہ کام. میں تو پہلے بھی نہیں انٹرسٹڈ تھی کہ یہ فلموں میں کام کرے. اب یہ جو میری ضد ہے، یہ کیوں اس کے ساتھ کام کر رہی ہے، کسی اور ہیرو کے ساتھ لیں. تو باجی شمیم نے کہا نہیں، جو میں کہہ رہی ہوں مجھے بڑی باجی مانتی ہوں. میں نے کہا جی مانتی ہوں.
ان کا میرا ایک گانا تھا، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جیسے دو سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. احمد فراز صاحب کی یہ غزل یہ میرے بھی پیچھے آئی ہوئی تھی، ندیم گاتے ہیں. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید. تو باجی شمیم سے بڑی لمبی دوستی تھی. آتے ہی مجھے بہت پیار کرتی تھی، مجھے گائیڈ کرتی تھی کہ ایسے بولو، ایسے ایکسپریشن دو. انہوں نے کہا تو چپ کر، اس کو تم نے منع نہیں کرنا، اس کو فری ہینڈ دے دے اور جس ہیرو کے ساتھ بھی کام کرے. تو ساری فلمیں اس کے ریمبو کے ساتھ ہوئی اور جوڑی بھی سپر ہٹ، فلمی جوڑی بھی سپر ہٹ اور میاں بیوی کی جوڑی بھی گڈ کپل. اللہ تعالیٰ انہیں اور نوازے اور سدا ساتھ رہیں، کامیاب زندگی گزارے. ان کے بچے بھی ماشاءاللہ اس وقت بریلینٹ ہیں دونوں بچے. تو یہ حماقتیں مجھے جب اپنی یاد آتی ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ میں ضدی زیادہ تھی یا میرا دماغ خراب تھا یا میرے سے غلطی ہو جاتی تھی. اپنی حماقتوں کا ذکر کرتی ہوں، کنفیشن کرتی ہوں، اپنی حماقتوں کو مانتی ہوں کہ میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو ناظرین، جب انسان اپنی غلطی کو مانے گا نہیں تو اس کو درست کیسے کرے گا؟ اپنی غلطی ماننے پر یا کسی کے ساتھ ایکسکیوز کرنے پر آپ تعامل نہ کیا کریں، فوراً کر دیا کریں. کیونکہ غلطی ماننا، اس کی تلافی کرنا اور کسی کو ناراض کو معاف کر دینا، چھوڑ دینا، لڑائی جھگڑا چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ ایک اچھی عادات میں شامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں. آج کل تو گرمی اتنی زیادہ ہے نا، بار بار پانی پینا پڑتا ہے. تو ناظرین، یہ ولاگ ایک نصیحت بھی ہے، میرا تجربہ بھی، اور آپ کے لیے ایک مشعل راہ بھی. اب اپنی میزبانی شو کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اچھی سی ویڈیو لے کر آؤں گی جس کو آپ انجوائے بھی کریں گے اور اس میں کام کی باتیں ایسے کر کے نکالیں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.